لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك بسم الله لك. الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الله تعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله اسوۃ حسنہ۔ محترم ناظرین، فضائل حج کی اس نشست میں آج میں پھر آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ جو آپ نے یوم النحر کو مینا کے میدان میں دیا تھا، اس کا ترجمہ اور اس کی تشریح آپ کو سنائی تھی، اور ہم آپ کو بتا رہے تھے کہ اللہ کے رسول نے اپنے اس خطبے میں فرمایا حرمت والے مہینے 4 ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب، اور ہماری بات ہو رہی تھی محرم کی بابت کہ ذوالقعدہ اور ذوالحجہ تو اشہر حج ہیں، ان میں عام طور سے مسلمانان عالم حج کے لیے جاتے ہیں، لیکن حج کرنے کے بعد جب گھر واپس ہوتے ہیں تو بعض علاقوں میں، بعض گھروں کے اندر نوح و ماتم کا یہ ماحول ہوتا ہے جو غیر اسلامی ہے۔ محرم الحرام کے حرمت و تقدس کو اس سے ٹھیس پہنچتی ہے۔ ہمیں ان کاموں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر ہم اسی طرح نوح و ماتم کریں گے تو ایسا نہ ہو کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وعید ہم پر صادق آئے کہ ہم مسلمانوں کے گروپ میں سے نہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، کہ وہ ہم میں سے نہیں جو اپنے گالوں پر تماچے مارے، اپنے گریبان پھاڑے اور ودعا بدعوى الجاہلیہ، زمانے جاہلیت کی پکار پکارے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر کسی شخص کے یہاں میت ہو جائے، ایسی کوئی مصیبت والی گھڑی آ جائے، تو اسلام نے اس کو غم منانے کا طریقہ سکھایا ہے اور اس بات کو جائز قرار دیا ہے کہ اگر کوئی شخص، اس کا عزیز، اس کا رشتہ دار، اس کا کوئی چہیتا گزر جائے، انتقال کر جائے، اس کی وفات ہو جائے، تو انسان جزا فضا کیے بغیر اظہار غم کر سکتا ہے، انسان چیخے اور چلائے بغیر رو سکتا ہے، آنسو بہا سکتا ہے، لیکن یہ خیال رہے کہ سوگ کا یہ عالم، سوگ کا یہ ماحول 3 دن سے زیادہ نہ ہو۔ کسی انسان کو اس بات کی اجازت نہیں کہ وہ اپنے عزیز سے عزیز ترین انسان کی وفات پر بھی 3 دن سے زیادہ سوگ منائے۔ ہاں، اگر اجازت ہے تو صرف اس خاتون کو ہے جس کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہو۔ شریعت اسلام نے صرف اس اکیلی خاتون کو اس بات کی اجازت دی ہے کہ وہ عدت کے دوران یعنی 4 مہینے 10 دن تک سوگ منا سکتی ہے کہ اس کا شوہر انتقال کر گیا ہے۔ اس کے علاوہ دنیا کا کوئی بھی انسان اپنے عزیز کے انتقال پر، اس کی وفات پر، اس کے حادثے پر 3 دن سے زیادہ سوگ نہیں منا سکتا۔ ناظرین کرام، کیا نواسۂ رسول حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کو 3 دن ہوئے ہیں؟ آپ اپنے آپ کو اسلامی دائرے میں لائیے اور اپنا جائزہ لیجئے کہ اگر آپ محرم کا مہینہ آتے ہوئے نوح اور ماتم کے ان رسم و رواج کو اپناتے ہیں جو زمانے جاہلیت کا طریقہ اور رسم ہے، تو آپ کیا محرم الحرام کی بے حرمتی نہیں کرتے؟ اس کے مرتکب آپ نہیں ہوتے؟ آپ کو جائزہ لینا ہوگا۔ اور پھر میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا دین اسلام کی راہ میں شہادت صرف نواسۂ رسول حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی ہوئی ہے؟
کیا اس کے علاوہ دین کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے صحابہ کرام نے اس مقصد کی خاطر شہادتیں نہیں دی ہیں؟ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت غزوہ احد میں ہوئی، لیکن کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن سے زیادہ سوگ منایا؟ ناظرین کرام، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا نواسۂ رسول امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کو صرف 3 دن ہوئے ہیں یا برسہ برس گزر چکے ہیں؟ اور کیا اس راستے میں اعلاء کلمت اللہ کے لیے دین کے راستے میں کیا صرف یہی ایک شہادت ہوئی ہے؟ پوری تاریخ اسلام میں یہی ایک شہادت ہوئی ہے؟ حضرت حمزہ شہید نہیں ہوئے تھے؟ لیکن کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن سے زیادہ سوگ منایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا، لیکن کیا 3 دن سے زیادہ آپ کے گھر میں سوگ کا ماحول تھا؟ آپ کے چہیتے بیٹے حضرت ابراہیم کی وفات ہوئی، لیکن کیا 3 دن سے زیادہ آپ نے صحابہ کرام کو سوگ منانے کی اجازت دی؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی دردناک شہادت ہوئی، کیا صحابہ کرام نے 3 دن سے زیادہ ماتم کیا؟ یہ سب بھی تو ساری کی ساری اللہ کے دین کی راہ میں شہادتیں تھیں۔ اسی مقصد عظیم کو پانے کے لیے صحابہ کرام نے یہ شہادتیں اللہ کی راہ میں پیش کی ہیں، لیکن کون ہے ان پر رونے والا؟ آئیے میں آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم کی جب وفات ہوئی تو آپ کا کیا عالم تھا، آپ نے کس انداز میں سوگ منایا، میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں۔ یہ واقعہ امام بخاری اور امام مسلم نے نقل کیا ہے۔ اس کو بیان کرنے والے صحابی رسول حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ اس واقعے کو سنیں اور محسوس کیجئے کہ اللہ کے رسول نے کسی عزیز کی وفات پر کس انداز میں سوگ منایا ہے، کس انداز میں آپ روئے ہیں، اور کس انداز میں آپ نے مسلمانوں کے سامنے نمونہ پیش کیا ہے کہ وہ اپنے عزیز، اپنے اقربا، اپنے رشتہ دار کی وفات پر اسلامی انداز میں اظہار غم کر سکتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور اپنے بیٹے حضرت ابراہیم کو جانکنی کے عالم میں دیکھا۔ آپ نے انہیں اپنی گود میں لے لیا۔ حضرت ابراہیم جس درد و کرب کے عالم میں تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے دیکھ کر برداشت نہ کر سکے۔ ان کی تکلیفوں کو دیکھ کر آپ کی آنکھیں نہ رک سکیں، برسنے لگیں، آپ رونے لگے، لیکن یہ رونا خاموشی کے ساتھ تھا، کوئی چیخ اور چلانے کی آواز میں نہیں، چیخ و پکار کے انداز میں نہیں۔ وہیں پر صحابی رسول حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول آپ بھی برداشت نہیں کر سکے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ عبد الرحمن، یہ تقاضائے رحمت ہے کہ میری آنکھیں برس رہی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے یہ نرمی اور یہ رحمت ہر انسان کے دل میں رکھا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا العین تدمع والقلب یحزن وان علی فراقک یا ابراہیم لمحزونون، کہ ابراہیم تیری جدائی پر ہماری آنکھیں آنسو برسا رہی ہیں اور ہمارا دل غمگین ہے، اور ہم تیری جدائی پر سب کے سب غمگین ہیں۔ ولا نقول الا بما يحب ربنا ويرضاه، لیکن اس کے باوجود ہم وہی کہیں گے جس سے ہمارا رب خوش اور راضی ہو۔ ولا نقول الا بما يحب ربنا ويرضاه۔ چنانچہ اللہ کے رسول نے حضرت ابراہیم کی وفات ہوئی اور آپ نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھی۔ پیارے ناظرین، دیکھا آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے ہم امتی ہیں، آپ نے اپنے چہیتے بیٹے حضرت ابراہیم کی وفات پر کس انداز میں سوگ منایا، کیسے آپ روئے، کس انداز میں آپ کی آنکھوں نے آنسو برسائے۔ کیا آپ چیخے چلائے؟ کیا آپ نے اپنے گریبان کو پھاڑا؟ کیا آپ نے بال نوچے یا ہائے وائے کی آوازیں آپ نے بلند کی؟ نہیں، صرف اس لیے کہ یہ سب زمانے جاہلیت کی رسمیں ہیں جنہیں اللہ کے رسول نے حجۃ الوداع کے موقع پر بھی ببانگ دہل اعلان کرتے ہوئے کہہ دیا تھا، الا کل شیء من امر الجاہلیت موضوع تحت قدمی، کہ لوگوں سن لو، زمانے جاہلیت کی ہر رسم میرے پیروں تلے رونت دی گئی ہے اور اب اسلام میں اس کی گنجائش نہیں۔ نوح و ماتم کا یہ طریقہ بھی جاہلانہ طریقہ ہے، یہ غیر اسلامی رسم و رواج ہیں جن سے ہم مسلمانوں کو بچنا چاہیے۔ اگر ہمیں اپنے عزیز و اقارب پر رونا ہی ہے تو خاموشی کے انداز میں ہمیں آنسو بہانا ہے، ہمیں غمگین ہونا ہے، نہ یہ کہ ہائے وائے اور ہائے فائے کی آوازیں بلند کرنی ہیں۔ آئیے ناظرین، میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ محرم الحرام میں
اصل کام کیا ہے جو ہمیں کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول اس مہینے کے حرمت و عظمت کا خیال کرتے ہوئے اس میں کون سا کام کرتے تھے۔ لیکن وقت ہو گیا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا، انشاءاللہ ملیں گے پھر تھوڑی دیر کے بعد، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لبيك اللهم لبيك محترم ناظرین کرام، اس نشست میں آپ کا پھر سے خیر مقدم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہمیں یہ بھی بتایا کہ ہم اپنے کسی عزیز کی وفات پر کس انداز میں اظہار غم کریں، ہم کیسے روئیں، ہم کیسے سوگ منائیں۔ اللہ کے رسول کی زندگی میں ہمارے لیے ایسے بھی نمونے موجود ہیں، اور میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ بتاؤں گا محرم الحرام جیسے حرمت و عظمت والے مہینے میں اللہ کے رسول کیا کرتے تھے، آپ کا طرز عمل کیا تھا جو ہمیں کرنا چاہیے، جس کو ہم لوگوں نے بھلا دیا ہے۔ اس سوگ کے ماحول میں، اس نوح و ماتم کے ماحول میں ہم نے اصل سنت رسول کو بھلا دیا ہے۔ محرم الحرام یہ وہ مہینہ ہے جس کے بارے میں حدیث میں وارد ہے، صحیح مسلم کتاب الصیام میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم وافضل الصلاة بعد الفریضة صلاة اللیل، کہ رمضان کے فرض روزوں کے بعد نفلی روزوں میں سب سے افضل روزہ ماہ محرم الحرام کا روزہ ہے۔ محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کو روزہ رکھنے کا اہتمام زمان جاہلیت میں قریش بھی کرتے تھے۔ آئیے میں آپ کو حدیث سناؤں، جو حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی ہے۔ اس کی راویہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، وہ کہتی ہیں کان یوم عاشوراء تصومہ قریش فی الجاہلیہ وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصومہ فلما قدم المدینۃ فمن شاء صامہ ومن شاء ترکہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ زمان جاہلیت میں قریش بھی یوم عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے، جو محرم الحرام کی 10ویں تاریخ ہے۔ اللہ کے رسول بھی اس کا روزہ رکھتے تھے۔ چنانچہ جب آپ مدینہ آئے تو آپ نے اعلان کروا دیا کہ اب جو چاہے رکھے اور جو چاہے نہ رکھے، آپشنل ہو گیا، کیونکہ اب رمضان کے روزے فرض ہو گئے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ محرم الحرام میں روزے رکھنے کا اہتمام زمان جاہلیت کے لوگ کر رہے ہیں، اس کی حرمت و عظمت کا خیال زمان جاہلیت کے لوگوں کو بھی تھا، لیکن آج ہم ہیں کہ یہ مہینہ شروع ہوتے ہی نوح و ماتم شروع کرتے ہیں۔ البتہ قریش کے روزہ رکھنے کی وجہ کیا تھی؟ حافظ ابن حجر نے فتح الباری میں نقل کیا ہے اسی حدیث کی تشریح کرتے ہوئے، اور انہوں نے 2 وجہیں بیان کی ہیں، 2 اسباب ذکر کیے ہیں۔ ایک وجہ یہ کہ اسی روز 10ویں محرم کو خانہ کعبہ کو غلاف پہنایا جاتا تھا، اس وجہ سے روزہ رکھتے تھے۔ یا پھر دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے، جیسا کہ حافظ ابن حجر نے نقل کیا فتح الباری میں، کہ زمان جاہلیت میں اس وقت قریش نے کوئی بڑا گناہ انجام دیا تھا، کسی بڑے گناہ کے مرتکب ہوئے تھے، چنانچہ ان سے کہا گیا کہ اگر اس گناہ کی معافی تلافی کرانی ہے تو تم محرم کے 10ویں تاریخ کا روزہ رکھو۔ اس وقت سے قریش کے لوگ زمان جاہلیت میں بھی عاشورہ محرم کا روزہ رکھنے لگے۔ تو بہرحال محرم الحرام کی یہ خصوصیت ہے کہ زمان جاہلیت سے اس کی تعظیم اور اس کی حرمت کو برقرار رکھا گیا ہے۔ اللہ کے رسول بھی رکھتے تھے اور زمان اسلام میں بھی آپ نے رکھا۔ اسی محرم الحرام کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کی 10ویں تاریخ کو اپنے پیارے نبی، اپنے پیارے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور اس کی قوم سے نجات دیا تھا، اور فرعون اور اس کی قوم کو ڈبو دیا تھا۔ اس کا ذکر بھی صحیح بخاری کے اندر ہے۔ اس روایت کے راوی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ آئے تو آپ نے مدینہ کے یہودیوں کو دیکھا کہ وہ اس روز روزہ رکھ رہے ہیں، یعنی عاشورہ کے دن روزہ رکھ رہے ہیں۔ تو آپ نے پوچھا یہ کون سا دن ہے، کیوں تم روزہ رکھ رہے ہو؟ یہود مدینہ نے جواب دیا ھذا یوم عظیم، کہ بہت بڑا دن ہے، انجى اللہ فیہ موسیٰ وقومہ وغرق فرعون وقومہ، اللہ نے اسی روز موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو نجات دیا تھا، اور فرعون اور اس کی قوم کو غرق کر دیا تھا، ڈبو دیا تھا دریا کے اندر۔ فصامہ موسیٰ شکراً، تو موسیٰ علیہ السلام نے شکریہ کے طور پر روزہ رکھا تھا۔
فنحن نصومہ، تو ہم یہود بھی اسی شکریہ میں روزہ رکھتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی اتباع کرتے ہوئے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا فَنَحْنُ أَحَقُّ وَأَوْلَى بِمُوسَىٰ مِنْكُمْ، تو اے یہودیو سنو، ہم تو موسیٰ کے تم سے بھی زیادہ حقدار ہیں کہ اس میں ان کے ساتھ شریک ہوں۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود روزہ رکھا اور صحابہ کرام کو بھی رکھنے کا حکم دیا۔ ناظرین کرام، یہ ہے محرم الحرام کی فضیلت اور اس کی عظمت۔ یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عاشورہ کے روزہ کے بہت حریص ہوتے تھے، بلکہ حدیث سے پتہ چلتا ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے علاوہ جن روزوں کے سب سے زیادہ حریص ہوتے تھے ان میں سے محرم الحرام کا یہ 10ویں تاریخ کا روزہ تھا کہ آپ بہت ہی حرص کے ساتھ اس کا روزہ رکھتے تھے، اس کا انتظار کرتے تھے۔ چنانچہ یہ روایت صحیح بخاری کے اندر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے مروی ہو کہتے ہیں ما رأيت النبي صلی اللہ علیہ وسلم يتحرى صيام يوم فضله على غيره الا هذا اليوم وهذا الشهر الا هذا اليوم، کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان کے علاوہ کسی اور روزے کا اتنا حریص نہیں پایا جتنا اس دن یعنی محرم کی 10ویں تاریخ کے روزے کا حریص پایا۔ یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے اور آپ نے عاشورہ کے روزے کی تلقین اپنے امتیوں کو بھی فرمائی اور اس کے ثواب اور اس کی فضیلت کے بارے میں بھی باخبر کیا، جیسا کہ صحیح مسلم کتاب الصیام میں منقول ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کے روزے کی فضیلت اور اس کے ثواب کو بتاتے ہوئے کہا وَصِيَامُ يَوْمِ عَاشُورَا أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَن يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ وَفِي رِوَایَةٍ أَن يُكَفِّرَ السَّنَةَ الْمَاضِيَةَ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا محرم کی 10ویں تاریخ کا روزہ، اس کے بارے میں مجھے اللہ سے امید ہے کہ وہ اس ایک روزے کو پچھلے ایک سال کے گناہ کا کفارہ بنا دے گا، یعنی صغیرہ گناہ مٹا دے گا، ختم کر دے گا۔ اللہ رب العالمین کا انسانوں پر فضل ہے یہ ایک روزہ، اور اس کی وجہ سے رکھنے والے کے پچھلے ایک سال کے صغیرہ گناہ معاف۔ چنانچہ صحابہ کرام بھی رکھتے تھے۔ بلکہ میں آپ کو ایک حقیقت بتاؤں کہ عاشورہ کا روزہ جب تک رمضان کا روزہ فرض نہیں تھا اس وقت تک بہت ہی اہم بلکہ واجب تھا، جیسا کہ بخاری کے الفاظ بتاتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فصامہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وامر بصیامہ، کہ آپ نے اس روزے کو خود رکھا اور یہ روزہ رکھنے کا حکم بھی صحابہ کرام کو فرمایا، آرڈر کیا آپ نے اور امر کیا۔ اس کا مطلب وہ چیز واجب تھی، بہت اہم تھی۔ البتہ سن 2 ہجری کے اندر جب رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے تو پھر اللہ کے رسول نے اعلان کر دیا کہ اب جو چاہے عاشورہ کا روزہ رکھے اور جو چاہے اسے چھوڑ دے، رکھنے والے کے لیے ثواب ہے اور نہ رکھنے والے پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ یہ ہے صوم عاشورہ جس کی فضیلت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حاصل کرنے کی کوشش کی اور اپنے صحابہ کرام کو بھی اس کی فضیلت کے بارے میں آگاہ کیا۔ عاشورہ محرم کے روزے کی بابت ایک اہم سوال یہاں اٹھتا ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس کا جواب دے دوں۔ وہ سوال یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ گئے تھے تو آپ نے دیکھا تھا کہ یہود روزہ رکھتے ہیں، تو آپ نے اپنے صحابہ کو بھی کہا تھا کہ اگر تم روزہ رکھتے ہو تو ہمارے صحابہ اور ہم تو موسیٰ کے زیادہ حقدار ہیں کہ اس خوشی میں شریک ہوں۔ چنانچہ آپ نے صحابہ کرام کو حکم دیا۔ لیکن ایک سوال صحابہ کرام کی طرف سے اٹھا کہ اللہ کے رسول، یہ تو ایسا دن ہے جس کی تعظیم یہود و نصارہ کر رہے ہیں۔ مطلب یہ تھا کہ اللہ کے رسول ہم کو تو اس کی مخالفت کرنی چاہیے، یہود اور نصارہ کے خلاف ہم کو کرنا چاہیے، اور ہم اس میں ان کا ساتھ دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کے راوی ہیں، کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر آئندہ سال میں زندہ رہا تو 10ویں کے ساتھ 9ویں کا بھی روزہ رکھوں گا۔ روایت کے الفاظ ہیں لَإِن بَقِيتُ إِلَىٰ قَابِلٍ لَأَصُومَنَّ التَّاسِعَ، کہ اگر آئندہ سال تک میں زندہ رہا تو انشاءاللہ آئندہ سال میں 9ویں تاریخ کا، 9ویں محرم کا بھی روزہ رکھوں گا، یعنی 10ویں کے ساتھ 9ویں کو ملاؤں گا۔ اور اس طرح یہود ایک روزہ رکھتے ہیں 10ویں محرم کا، ہم لوگ 9 اور 10 2 دن کا روزہ رکھیں گے، تو یہود و نصارہ کی مخالفت بھی ہو جائے گی اور ہم وہ فضیلت بھی پا سکیں گے جو اللہ رب العالمین نے
صوم عاشورہ کے لیے رکھا ہے کہ 1 سال پچھلے گناہوں کا کفارہ۔ اس لیے ناظرین کرام، اگر آپ کو محرم الحرام کا یہ مہینہ ملتا ہے، جس کی بابت اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ وہ حرمت والا مہینہ ہے، جس کی بابت قرآن نے گواہی دی ہے کہ وہ حرمت والا مہینہ ہے، قرآن نے بھی شہادت دی ہے کہ آسمان و زمین کی پیدائش کے دن ہی سے اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے، اور ان میں سے 4 مہینے منہا اربعۃ حرم، 4 مہینے حرمت والے۔ اللہ کے رسول نے حدیث میں اس کی تشریح فرما دی، وہ کون کون سے ہیں؟ ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب۔ ہم آپ سے گفتگو کر رہے تھے محرم کے بابت، کیونکہ عام طور سے ایشیا کے ممالک میں، ہو سکتا ہے یورپ اور افریقہ کے کانٹیننٹ میں بھی محرم الحرام کی بابت نوح اور ماتم کی یہ مجلسیں قائم ہوتی ہوں۔ اس لیے ناظرین کرام، میں نے چاہا کہ آپ کو آگاہ کر دوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے حجۃ الوداع کے موقع پر بھی اس بات کی وصیت فرمائی کہ لوگوں دیکھو یہ حرمت والے مہینے ہیں جو اللہ کے نزدیک عظمت اور تقدس رکھتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ان کے حرمت کو پامال ہونے سے بچائیں۔ ناظرین کرام، میں آخر میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور یہ جو حرمت و عظمت والے مہینے ہیں ہمیں اس کے قدر کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں بدعات و خرافات سے بھی بچائے۔ انشاءاللہ ہم ملیں گے پھر اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے انتظار کیجئے اور دیکھتے رہیے فضائل حج۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك